انجینئر مرزا صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اور چونکہ وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ مسیحیوں کے ساتھ اختلاف ہے، تو وہ اختلاف کس درجے کا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین کے حوالے سے ایک لفظ کا استعمال کیا۔ جب یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے تو اس کے بعد بہت سارے طبقات کی جانب سے، خاص طور پر جو مذہبی طبقات ہیں پاکستان میں، ان کی جانب سے احتجاج ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، گستاخی اور توہین کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا ملک پاکستان کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا ہونے لگ گئی کہ جو انتشار کی طرف جا رہی تھی، اور جس سے انجینئر صاحب کی خود زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس لیے ریاستی اداروں نے انجینئر صاحب کو ابتدائی طور پر 3 MPO کے تحت جہلم کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے گرفتار کیا اور انہیں جیل منتقل کر دیا۔ معاملہ یہیں تک تھا، یعنی شروع میں تو بات یہی تھی کہ اس کلپ کی وجہ سے جو فضا پیدا ہو رہی ہے اور یہ لفظ جو استعمال کیا گیا جسے ہم دہرا نہیں سکتے ہیں، اور میں اس پر گفتگو کروں گا کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں انجینئر صاحب کی جان بھی خطرے میں ہے، تو لہٰذا ان کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا، پھر ان پر 295C کے تحت پرچہ کیا گیا ہے۔ میں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات سے کوئی تعلق ہے کہ جناب ملک پاکستان کے اندر کوئی مذہبی طبقے کو خوش کیا جا رہا ہے یا مذہبی طبقہ یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ لفظ انجینئر صاحب نے استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، میرا موقف یہ ہے کہ یہ بارگاہ رسالت کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن مجید نے جہاں پر، اور یہ بات میں پہلے بھی انجینئر مرزا صاحب برادر عزیز حفظہ اللہ ان سے میں عرض کر چکا ہوں، میری ان سے ملاقات ہوئی ہے خاص طور پر توحید کے معاملے میں، تو میں نے ان سے 10 بستہ عرض یہ کی ہے کہ آپ جب بھی توحید کو بیان کریں، ٹھیک ہے مولانا اسحاق بیان کرتے ہیں یا دیگر، لیکن اسے قرآنی نقطہ نگاہ سے بیان کرنا، وہابی نقطہ نگاہ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی وہابی نقطہ نگاہ سے بیان کی جائے گی تو گستاخی لازمی ہوگی، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ ناسبی جو یہاں پر خوش ہو رہے ہیں نا کہ ان پر 295C کی FIR ہوئی ہے اور یہ ہے وہ اندر ہو گئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ جو ناسبی، ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اہل البیت علیہ السلام کی دفاع اس ملک میں ختم ہو جائے گا یا ان کی گفتگو نہیں کی جائے گی، نہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جب تک یہاں پر ایک بھی محب اہل البیت ہے، اس کی آواز ہے، ناسبیوں کو جواب ملتا رہے گا، اور علماء اہل سنت ہیں، ایک نہیں علماء اہل سنت ہیں انشاءاللہ۔ کہے کہ اس کی تعویل نہیں کی جا سکتی، انجینئر صاحب جو آپ نے کہی ہے بات، کوئی تعویل اس کی نہیں ہے۔ آپ کا اور آپ کے چاہنے والوں سے میری گزارش یہ ہے، اور یہ ابتدائی طور پر میں نے فیس بک پہ سوشل میڈیا پر اس بات کو لکھا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ رجوع کریں۔ آپ مسیحیت سے متعلق جتنا بھی لٹریچر لکھا گیا ہے، ان کا شدید سے شدید لٹریچر لکھنے والا، انہوں نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا، یعنی بائبل میں تو کہیں نہیں، بلکہ وہاں پر تو قرآن مجید کہتا ہے کہ خوشخبری ہے وبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا کہ جس کا نام احمد ہوگا، خوشخبریاں ہیں وہاں پر۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس لفظ کو آپ رسول اللہ کی جانب منسوب کر دیں، نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو بے ادبی ہوگی اور یہ اس کو کوئی دوسرا شخص غلط طور پر استعمال کرے گا۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، یہ توبہ کا حق، رجوع کا حق ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ عادی ہے یا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے، اسلام کا خیر خواہ نہیں ہے، تو بلا شک و شبہ ایسے شخص کو رجوع کا، توبہ کا حق ملنا چاہیے۔ لہٰذا میں اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس معاملے کے اندر ایک تفصیلی اپنی رائے دیں۔